بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر رحمت خان آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی ویڈیو فارگیٹفulness یعنی بھولنا یا یاد رکھنے کی صلاحیت میں کمی، یادداشت کی کمزوری سے متعلقہ ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں یادداشت کی کمزوری کا سبب اور اس کا غذا سے علاج اور اس کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھک کی ایسی ادویات جن سے ہم اپنی یادداشت کو بڑھا سکتے ہیں۔ دوستو، فارگیٹفulness بھولنا یا یاد رکھنے کی صلاحیت میں کمی آج کل کے مسائل میں سے ایک سنگین مسئلہ ہے۔ یادداشت کی کمی آج کل چھوٹوں اور بڑوں دونوں میں پائی جاتی ہے، اور یہ ایک سنگین، مایوس کن اور تشویشناک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ انسان کی یادداشت ویسے تو گزرتی عمر کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی جاتی ہے۔ بسا اوقات کام کی زیادتی، نیند میں خلل، تھکاوٹ، پریشانی و فکر، ذہنی تناؤ اور مخصوص قسم کی ادویات کا استعمال یادداشت کی کمزوری کا سبب بنتا ہے، جس کے پیش نظر چیزیں ذہن میں رکھنا اور بچوں کا اپنے سبق کا یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بھول جانا یہ ایک معمولی بات بن جاتی ہے۔ دوستو، اچھی یادداشت کا انحصار دماغ کی صحت اور قوت پر ہے۔ متوازن اور اعلیٰ معیار کی خوراک دماغ کی قوت بڑھا سکتی ہے۔ ہرے پتوں والی سبزیاں، مچھلی، اسٹرابری، جامن کا استعمال، ہلدی کا استعمال یہ یادداشت کے لیے نہایت مفید ہے، بلکہ ذہنی تناؤ میں کمی اور دماغی خلیے بنانے میں بھی معاون ہے۔ بادام، مونگ پھلی، اخروٹ، کاجو، پستہ، ان سب میں دماغ کو توانائی بخشنے والے اجزاء وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ انڈوں کا روزمرہ استعمال حافظے کو مضبوط بنانے میں معاونت بخشتا ہے۔ بغیر چربی کے گوشت مثلاً مچھلی، لوبیا، پھلیاں دماغی صحت کے لیے نہایت مفید ہیں۔ صحی ماہرین کے مطابق حافظے کی مضبوطی کے لیے سبز چائے کا استعمال معاون ہے، جس میں قدرتی طور پر جو کہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے، جو نہ صرف بڑھتی عمر کے ساتھ ہونے والی بیماریوں کا مقابلہ کرتا ہے بلکہ یادداشت کو بہتر کرنے میں بھی معاون ہے۔ صحت مند چکنائی مثلاً زیتون کا تیل، روغن تل اور روغن سورج مکھی کینولا آئل دماغی صحت کے لیے مفید ہے، جبکہ ناریل کوکونٹ کے تیل کا استعمال اعصابی بیماری کے علاج میں نہایت معاون ہے۔ جسمانی ورزش کو روزمرہ زندگی کا حصہ بنانے سے دماغی صحت اور قوت پر بھی مفید اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ ورزش سے خون کا بہاؤ پورے جسم بشمول دماغ کی طرف بڑھتا ہے، جس سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے، دماغ کو زیادہ آکسیجن ملتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ توانا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ کھیل کود، چہل قدمی سے بھی ذہنی تھکاوٹ دور کی جا سکتی ہے۔ دماغی سرگرمی بڑھانے کے عناصر میں حصہ لے لیا جائے تو اس سے بھی دماغ کو ورزش ملتی ہے۔ دوستو، دماغی صحت کے لیے وقت پر سونا، مکمل نیند لینا اور سونے سے پہلے ہر قسم کی اسکرین مثلاً موبائل فون، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ وغیرہ کا استعمال ترک کر دینا ضروری ہے، کیونکہ ان سے روشنی کا اخراج ہوتا ہے
اور انسان مستقل طور پر اپنے حافظے سے کام لیتا ہے، دماغ مستقل طور پر یہاں پر مصروف ہوتا ہے، اس وجہ سے حافظہ کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ متوازن غذا اور اعلیٰ معیار زندگی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے یادداشت مضبوط اور دماغ صحت مند بنایا جا سکتا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن دبائیں، اپنا تبصرہ بھی کریں اور ایزی لائف چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرپشن کے لیے سبسکرائب بٹن کو دبائیں اور اس کے ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو وقت پر مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ ایزی لائف۔ دوستو، ہومیوپیتھی میں دماغی کمزوری کے لیے اور یادداشت کی کمزوری کے لیے ایک سے ایک بڑھ کر دوائیاں ہیں، لیکن جو میں عمومی طور پر استعمال کرتا ہوں، جو میری کلینک کی ایک لاجواب دوا ہے، دوستو میں آپ لوگوں کی خدمت میں وہ پیش کرتا ہوں۔ اس کے استعمال سے دماغی کمزوریاں اور تھکاوٹ بھی ختم ہو جاتی ہے اور یادداشت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ یادداشت کی کمزوری اگر اس کو کچھ عرصہ تک ہم استعمال کر لیں تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ دوستو، یہ نسخہ کم خرچ، بالا نشین ہونے کے ساتھ ساتھ اعصابی کمزوری کا بھی بہترین فارمولہ ہے۔ دوستو، ایناکارڈیم 1 mg ہر 4 دن بعد ایک خوراک رات کو لیں، 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر لینی ہے، اس کے بعد سو جائیں۔ اور اشواگندھا کیو، ایونا سٹائیوا کیو اور ایسڈ فاز 3x، ان تینوں ادویات کو برابر مقدار میں ملا لیں اور 15 قطرے تھوڑے سے پانی میں صبح، دوپہر، شام آپ نے لینی ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی ڈپریسڈ ہے، اس کو ذہنی پریشانی ہے اور زندگی سے مایوس ہے، تو وہ بھی یہ فارمولہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے اس کو ایک دوا کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ وہ دوا جو ہے آرام-میٹ CM کی ایک خوراک جو ہے اس نے لینی ہے، ہر 10 دن بعد ایک خوراک اس نے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ جس دن آرام-میٹ CM کی خوراک لینی ہے اس دن دوسری دوائی نہیں لینی، ٹھیک ہے۔ پھر صبح سے جو ہے نا، اگلی صبح سے پھر دوبارہ جو ہے نئی دوائی لینی ہے، اور کوشش کریں کہ یہ آرام-میٹ صبح جو ہے خالی پیٹ تھوڑے سے پانی میں ڈال کر لے لیں، اس دن آپ نے کوئی دوائی نہیں لینی، اور اس کے کھانے کے بعد، اس کے لینے کے بعد کوئی دوسری چیز بھی آپ نے آدھے گھنٹے تک نہیں لینا۔ تو انشاءاللہ ذہنی مریض جو ڈپریسڈ ہے، جو زندگی سے مایوس ہے اور اس کو ہر چیز تاریک نظر آتی ہے، تو انشاءاللہ 1-2 مہینے کے مسلسل استعمال سے وہ اس سارے مسئلے سے نکل آئے گا اور انشاءاللہ مجھے دعائیں دے گا۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔